آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تراویح میں جب ہم جاتے ہیں تو سائڈ پہ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے جس میں عورتیں یوزلی بیٹھ کر تراویح پڑھتی ہیں، اور اگر آپ عام طور پہ ان کو دیکھتی ہیں تو وہ چلتی پھرتی ہیں اور آرام سے کھڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں تو وہ وجہ یہی بتائیں گی کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے سجدہ تو وہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ قیام کا ثواب کیوں ضائع کرتی ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں حدیث ملتی ہے نا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ 30 سے 40 آیات رہ جاتی تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ رکوع کرتے اور سجود کرتے اور اسی طرح سے وہ دوسری رکعت بھی ادا کرتے۔ اب ہمارا قیام تو اتنا لمبا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ تراویح میں قیام لمبا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں، جب آپ تھک جاتی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اور پھر 2 یا 3 آیات رہ جائیں تو پھر واپس کھڑی ہو کے رکوع کریں اور سجدہ کریں، اور اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتی تو آپ بیٹھ کے بھی سجدہ کر سکتی ہیں، لیکن آپ قیام کا ثواب کیوں ضائع کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں کہ جس کے بارے میں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یوزلی وہ جب گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ دیکھو نہ رو، کیونکہ رونے سے جو فوت ہوا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1288۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ اپنی رحمت کرے۔ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ ال-انعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی۔ یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے، ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، آمین ثم آمین۔ اب وہ ریسنٹلی میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نسائی کی حدیث ہے 925۔ عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی
वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक इस आदमी का ताल्लुक है, इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशें कबूल करे, आमीन। तो एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आज़ाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नामा अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन, जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज़्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है, आप प्लीज़ अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। हम तुम्हें ज़रूर ब-ज़रूर आबाद करेंगे अर्द ज़मीन में मिन बादिहिम, इनके बाद, कि इनको हलाक कर देंगे और उसकी जगह तुम्हें आबाद कर देंगे। ज़ालिका, लेकिन शर्त क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी कि ज़ालिका लिमन खौफा मकामी, कि ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया। मेरे और आपके लिए है ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी आपको वो मुकाम अता करेंगे, आपको रहने की, सुकून की जगह अता करेंगे, सारा कुछ अता कर देंगे। लेकिन वजह क्या होगी? अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने से डर जाओगे। तो कैसे डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात होगी तो फिर हमें बहुत मज़ा आएगा, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे, इसीलिए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खौफ का कह रहे हैं, जो खौफ ज़दा हो गया, जो डर गया मेरे सामने खड़ा होने से, क्योंकि अल्लाह के सामने जब हमने खड़े होना है ना, तो हमने अपना रिजल्ट लेना है वहाँ से। आप कैन यू इमेजिन कि आप सोचिए जैसे अदालत है, अब फैसला होना है, ये कैसी अदालत हो? क्यों डर रहे होंगे? क्योंकि अगर देखें ना, अगर फैसला ये होगा कि अगर किसी ने कोई ऐसा बड़ा गुनाह किया है, ऐसा बड़ी, फॉर एग्जांपल कत्ल किया या कुछ भी है, तो सजा अदालत ने ये फैसला सुनाना है 1 घंटे के बाद कि या तो इसको रिहाई मिल जाएगी किसी भी रीज़न से, या फिर इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब वो 1 घंटा सोचे कि वो घर वालों का और उस बंदे का क्या हाल होगा कि जिसको ये है कि रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिल्कुल वही बात है कि इंसान में, मतलब होता है ना कि इतनी मेरी जुर्रत कि मैं ये सोचूं कि कुछ भी नहीं होना, क़यामत के दिन कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो खौफ खा गया मेरे सामने खड़े होने से, वह खौफ वईद, 2 दफ़ा खौफ का लफ्ज़ है, और वो डरा इससे, मेरी वईद से। वईद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वार्निंग से। वो ये डर गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात दिए हैं और जो ये बताया है कि जो अल्लाह के वादे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं मानते, उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इस दुनिया में किया है। और आखिरत तो हम सोचते अभी तो क़यामत आई कोई नहीं है, लेकिन आज की आयत में आप देखेंगे कि क़यामत आ चुकी है। क़यामत कैसे आ चुकी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह के खौफ के बारे में सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 46 में फरमाते हैं, वालिमन खौफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया ना, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि अल्लाह के सामने खौफ इतना खाया और सामने खड़े होने से डर गया कि एक नहीं 2 जन्नतें मिलेंगी, कि जिसको ये खौफ होगा ना, वो इस दुनिया में कभी गलत काम नहीं करेगा। अगर हो जाएगा, क्योंकि इंसान है ना, तो फौरन इस्तग़फ़ार करेगा, फौरन ऐसे पलटेगा और वापस उस गुनाह में जाने को ऐसे समझेगा कि जैसे उसको आग में फेंक दिया गया। और फिर सूरत नाज़ियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा,
ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فَمَا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 جنتیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اب سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا. ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وتر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا، وہ تو پاک ہو گیا نا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آگے. ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فصلی، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تم اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبکا، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دی اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. وجعل خوفکا، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے. وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی، مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات الدنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا، تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کری، بڑی پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات ہے کہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا، کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا. یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس پہ رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے. آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کرتی ہیں تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، اب دیکھیں بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا. آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کی کلاس کے بعد میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا. کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ، میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی. اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں. آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن. دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھی کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی؟ صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی. ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے. آمین ثم آمین، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچا سکیں. اور پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. اب مفسرین نے اس کی دو طرح سے تفسیر کی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے مطلب کفار نے فیصلہ چاہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ، کہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا، ہر جبارن سرکش و عنید اور متکبر جو ہے وہ برباد ہو گیا. اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسولوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو فتح عطا کی. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کفار جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے. ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو دعا مانگی تھی نا، وہ ورڈز بھی حدیث میں آگے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار، آج تو فیصلہ کر دینا کہ جو غلط ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں وہ کون ہے، اور آج تو فیصلہ کر دینا. کیونکہ جنگ پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا نا وہاں پہ. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. دیکھیں جب ہم اس نظر سے، اس دل سے، اس پہچان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو ربنا، اب تو ایپ ہے، اتنے خوبصورت ایپ ہے جس میں ربنا کی اور اللہم کی ساری دعائیں ہیں. آپ اگر رات کو عشاء پڑھنے کے بعد تھک گئے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، آپ نے وضو تو کیا ہی ہوتا ہے، آپ ویسے بھی آپ کے فون میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے جاتے ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایسے مزے کے ایپ ہیں کہ اوپر سے عربی ہے تو نیچے اردو بھی لکھا ہوتا ہے، تو یو کین انڈرسٹینڈ آلسو. جیسے میں کبھی ہوتا ہے نا کہ دل بہت ایسے ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا ہمت نہیں ہے، بہت تھک گئی ہوں، تو پھر میں صرف اردو والے جو دعائیں ہیں نا وہ میں آگے کرتی جاتی ہوں، پڑھتی جاتی ہوں. پھر حیرت نہیں ہوتی جیسے شروع میں، تو اب تو خیر کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن شروع میں کہتی تھی ہائے یہ تو کہنا چاہ رہی تھی، ہائے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ایسے لگتا تھا کہ مکمل جو میرے دل کے اندر ہے وہ یہ دعا میں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو جو درد لگا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک کو ڈیفرنٹ طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو جس طرح کی مانگنے کی چاہت ہوتی ہے نا اس طرح کی دعا ڈھونڈ لیا کریں. اب جب اردو کے ترجمے پڑھیں گی تو آپ کو مل جائے گی. آج کی دعا بھی میں انشاءاللہ حرم سے کہا تھا کہ وہ یہ پوسٹ کر دے، تو انشاءاللہ اس نے کر دی ہوگی. اب آتے ہیں جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا تھا. یہ بہت ڈر والی آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا. رسولوں کا کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ حکم نہیں ماننا چاہ رہے تھے. رسول تو انہی میں سے تھے نا. اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو وہ امیجن کریں کہ آپ حویلی میں آپ کی شادی ہو گئی اور وہ پورا خاندان ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیسے اللہ کا پیغام دینا ہے، کیسے وہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ان کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ. تو اب وہاں پہ
اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا تو وہ انکار کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں کہا کہ اے نبی آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ ظالم ایکچولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو اللہ کی، رسول اپنی بات تھوڑی بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں مانو، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری کوئی خدمت کر دو، یا ہمیں پیسے دو، یا ہمارے ساتھ یہ کرو. نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام دے رہے تھے. تو مان کیا نہیں رہے تھے؟ اللہ کی پیغام کو نہیں مان رہے تھے. آج آپ اور میں جب داعی دین بنتے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم تو اللہ سے ملا رہے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں مانتے اللہ کی بات، آپ دیکھیے قرآن کی آیات کا انکار کرنا، میں تو مجھے سب سے زیادہ آنیسٹلی جو ڈر لگتا ہے نا، وہ اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات کا انکار کرنا کیا مطلب؟ کہ اس پہ عمل نہ کرنا. ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ نور میں بھی ہے کہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لو، آگے اپنے سینوں پہ ڈال لو. پھر سورۃ احزاب میں بھی ہے کہ اپنے کور کر لو، اور جب آپ گھر سے نکلتے ہو. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا تھا آیت میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا معاف کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو میری آیت کو، میں نے تو حکم دیا تھا. دیکھیے ایک حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو ان کو نہ ماننا ان آیات کا اس لحاظ سے کفر کرنا ہو جاتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے تو نہیں مانانا. تو نہ صرف یہ ایک آیا، بلکہ آپ دیکھیے قرآن کے کتنے احکامات ہیں ہم بینہ جانتے ہیں. اگر نہ بھی ایون قرآن پڑھو نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے، مسلمان گھر میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے. نہیں پڑھ رہے ہوتے اگر آپ، چلے ہم لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، اپنے بچوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری بچے ہیں نا سارے کے سارے، اپنے اراؤنڈ دیکھیں. نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں بس ہم مسلمان ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مانتے نا، وہ من ورائہ جہنم، ان کے آگے بھی جہنم ہے. دنیا میں عذاب ابھی پڑا نا کہ دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خواب کلو جبار عنید، کہ وہ برباد ہو گیا. نہ صرف دنیا میں برباد ہو گیا بلکہ ان کے لیے آگے بھی جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پانی صعید، پیپ والا پانی. اللہ اکبر. دیکھیں پیپ اگر جیسے زخم ہوتا ہے نا، اس کے وہ وائٹ سا جیسے آ جاتی ہے، پیپ آ جاتی ہے، تو آپ ہاتھ بھی لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہ آپ 100 دفعہ اپنا ہاتھ بھی دھوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے قرآن کے ورڈز پہ غور کریں کہ جب شدت بتائی عذاب کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ. تو پوچھئے ان لوگوں سے پھر جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے، کوئی نہیں ایسا ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کرنا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسی اتنا عذاب آئے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دے رہے تو دنیا میں دکھا دی، یہ تو بات کی چلے بات ہے نا. تو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ اللہ کی مخلوق تھے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے جو میرا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ ہوگا. جو اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر ان کو فتح بھی تو دی نا، ان کو نکال دیا تھا بات سے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں اہل کتاب کا ذکر میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے نبی کو آج بھی مانتے ہیں، وہ آج بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں. کس طرح کا مانتے ہیں؟ جیسے ہم بھی الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، عمل میں نہیں نا پیچھے ہو رہے ہیں، عمل ہی تو نہیں اس طرح کے ہو رہے ہیں نا. تو جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں یتجرعہ، تو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکادو، اور نہ وہ قریب ہوگا، اللہ اکبر، یسیغہ، کہ وہ اس کو نگل بھی سکے. اللہ اکبر. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کلی مکان، ہر جگہ سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا،
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس عذاب میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے آگے ایسا نہیں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے گا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یا اس میں یہ عذاب ہوگی، اس کے آگے بھی غلیظ، غلیظ کہتے ہیں سخت عذاب اس کے آگے بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کی، یہ جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہے نا، اس آیہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا دوزخیوں کے بارے میں کہ وہ پانی ان کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو وہ اسے سخت ناپسند کریں گے، جب اسے زیادہ قریب کرے گا تو اس سے ان کے چہرے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور ان کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ پانی اس کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں کاٹ دے گا۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نافرمان بندے یہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ نافرمانی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، دیکھیں یہ قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ ورڈز آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان کی آنتڑیاں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ فریاد کریں گے پیاس کی وجہ سے تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کا ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو جلا دے گا سو وہ کیسا برا ہوگا ان کا پینا۔ اور دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے ہر بال میں عذاب ہوگا۔ ایک تو ایک عذاب ہوتا ہے نا کہ چلو جی